عورت حکمران کہ اگر عورت حکمران بنتی ہے اس کی آخرت برباد ہو جائے، اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، عورت کی حکمرانی پہ بھرپور قسم کی کیمپینز چلائی گئی۔ بے نظیر کے خلاف نواز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے مل کے بھرپور کیمپین چلائی کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس وقت بہت زیادہ کیمپین چلائی گئی، بے نظیر کو اس مسئلے کے اوپر جو ہے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا، اور آج خود نواز شریف کی اپنی بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ اب عورت کی حکمرانی جو ہے جائز ہو چکی ہے۔ عورت کی حکمرانی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، عورت کی حکمرانی کے بارے میں ذاکر نائک نے ایک بیان دیا ہے، ہم آپ کو وہ بیان سناتے ہیں۔ عورت حکمرانی تو وہ کمپرومائز کر رہی ہے، جو اللہ نے درجہ دیا گیا ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، تو اگر حکمران کے چکر میں آپ اتنے شریعت کو توڑیں گے، میڈیا کے سب میں آئیں گے، ہاتھ ملائیں گے، میٹنگ ہوئیں گی، آپ کے روم میں آپ کا سیکریٹری کون؟ مرد، آپ کا ایڈوائزر کون؟ اکثر مرد۔ کم بند کمرے میں ایک خاتون اور آدمی نامحرم ساتھ میں ہیں تو اللہ کے رسول کہتے تیسرا آدمی شیطان ہے۔ کون سا پرائم منسٹر لیڈی ہے مجھے بتاؤ، ایک پرائم منسٹر کبھی بھی زندگی میں کم بند کمرے میں آدمی کے ساتھ تھی اکیلے؟ اس لیے بزنس کے اندر بھی میری بہن ماشاءاللہ بزنس ہینڈل کرتی ہے، بہت بڑا بزنس، صرف لیڈی سیکشن، جینٹ سیکشن الگ، جینٹ سیکشن دوسرا دیکھتا ہے۔ کر سکتے آپ، بزنس مین بن سکتے، بزنس وومن بن سکتے، سی ای او بن سکتے، لیکن کوئی بھی شریعہ کے رول کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو جب حکمران بنتی ہے ایک خاتون، وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتی ہے۔ حکمران اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، امام بننا چاہتا ہے، نہیں بن سکتے۔ تو میری لیکچر اس کے اوپر، ابھی وقت کی قلت ہے، کئی دلیل میں نے دیا ہوں کہ اگر عورت حکمران بنتی ہے اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ ناظرین، ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ اگر عورت حکمران ہوگی تو ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ملک کے لیے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ مریم نواز اس وقت حکمران بن چکی ہیں، اس سے پہلے بے نظیر کی حکمرانی تھی تو نواز شریف نے، باقی سیاسی پارٹیز نے ایک بھرپور کیمپین چلائی۔ انہیں مشکلات کا سامنا رہا، ان کے خلاف بہت کچھ کیا گیا، ان کے کردار کے اوپر باتیں کی گئیں، کیچڑ اچھالے گئے تاکہ عورت کی حکمرانی کے نام کے اوپر سیاست کو چمکایا جا سکے۔ اسلام میں عورت کی حکمرانی کس قدر جائز ہے، اس کے اوپر مختلف نظریات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس بھی کی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر بہت ساری بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اگر سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نواز شریف جو کل عورت کی حکمرانی کے خلاف تھے، آج ان کی اپنی بیٹی حکمران بن چکی ہیں، لیکن اب یہ حکمرانی جائز ہو چکی ہے۔ یہ ایک یو ٹرن نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مفاد کے لیے اپنے بیان سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی لوگ ہمیشہ اپنے بیانات سے ایسے ہی ہٹتے رہے ہیں۔ ایک بیانیہ قائم کریں گے، یہ بھی کہا گیا کہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر اسی ووٹ کی عزت کو آج تار تار کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے اسی ووٹ کی عزت کو لوٹا بنا کے ضائع کیا جا رہا ہے۔ آج ایسے قوانین پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں ووٹ کی کوئی بھی عزت نہیں رہے گی۔ جس طرح مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ووٹ کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے، یہ لوگ ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح عورت کی حکمرانی اس وقت ان کے لیے ناجائز تھی جب ان کے اپنے خلاف تھی، ان کے حق میں نہیں تھی۔ آج اسی عورت کی حکمرانی جائز ہو چکی ہے۔ پاکستان مسلم نواز کی وزیر اعلیٰ ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہیں، ان کی حکمرانی کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اب بات کرے گا چاہے وہ ذاکر نائک کی کیوں نہ ہو تو انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کسی کے ذاتی مفاد میں نہیں جا رہا، کسی کے سیاسی مفاد میں نہیں جا رہا۔ اسلام کو ماننا الگ بات ہے، لیکن مفادات کی سیاست ایک اور چیز ہے۔ اس وقت پاکستان میں کیا اسلام کے نام پہ کچھ ہو رہا ہے؟ تو بہت سارے میٹرز میں کہیں پر بھی اسلام کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی اگر بڑے بڑے معاملات کو دیکھا جائے، جب بات آتی ہے حکمرانی کی گورنمنٹ لیول کے اوپر، تو وہاں پہ کم از کم بہت سارے اسلامی اقدار اور روایات کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر عورت کی حکمرانی ہوگی تو اسے جو ایسی لمٹس کے اندر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کہا جا سکے کہ یہ ایک مسلم ملک ہے، یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کو اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، لیکن ایسے کسی بھی اصول کو کوئی بھی فالو نہیں کرے گا، چاہے کوئی بھی اس کے اوپر بات کرے گا اس کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ بے نظیر بھٹو کے دور کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی تھی، لیکن عورت کی حکمرانی کے اوپر ہمیشہ سیاست کی جاتی رہی ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان ہوں، نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی ہو، یہ سارے لوگ مل کے بیٹھ چکے ہیں، عورت کی حکمرانی کے اوپر آج کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ اگر ذاکر نائک نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے تو یقیناً انہیں بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا عورت کی حکمرانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔